ملک کی ترقی کے لیے یہ مختلف چیزوں کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. لیکن پاکستان کی بدقسمتی شروع ہو گئی جو 2011 سے آنورڈ کہ جب ایک نئی پارٹی جو ہے وہ اللہ جانے کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی کہ وہ پارٹی پاکستان کے ترقی اور خوشحالی کے خلاف جو ہے وہ ہمیشہ کام کرتی رہی. وہ ہم نے 2014 کے اندر جب وہ دھرنے شروع ہوئے اس سے آپ نے دیکھا سی پیک کا جو پروگرام تھا, ہمارا جو پروجیکٹ تھا وہ 1 سال لیٹ ہوا. اور اب جو ہے وہ جب یہ حکومت میں تھے تو تب ان کا فون نہ کوئی اٹھاتا تھا نہ ان کو فون کرتا تھا. تو اتنی محنت کے بعد پاکستان میں سالوں بعد ایک بہت بڑی کانفرنس جس میں 12 جو ممالک کے وفود ہیں ان کے ساتھ ان کا میڈیا, ان کے ساتھ ان کے لوگ جو ہیں وہ بہت ساری ایڈوانس ٹیمز پہنچ گئی ہیں. بہت جو ہے وہ ان کی آمد شروع ہو گئی ہے اور ہو رہی ہے ساتھ کے ساتھ. وہاں پر جو ایک ایسی جماعت جس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, نئی بات نہیں ہے, میرے کہنے کی بات نہیں ہے, ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے صرف اس ملک میں فتنہ اور فساد برپا کرنا ہے. وہ آپ نے سنا نا ایک بڑا وہ ان کا پیٹ اللہ جانے گانا ہے کہ جملہ ہے, ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کپتان ہے وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہے. اس وقت وہ کپتان جو ہے وہ پاکستان کی جو دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہے. اس وقت وہ کپتان جو ہے وہ پاکستان کی جو عالمی تنہائی ہے اس کو ختم کرنے کی کوششوں کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہے. اس وقت وہ کپتان جو ہے مہنگائی جو کم ہو رہی ہے اس کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہے. اور اپنی جماعت کو, جس کو وہ ایک سیاسی جماعت کہتا ہے, جو میں ہمیشہ کہتی رہی ہوں کہ وہ ایک دہشت گرد جماعت ہے, اور مجھے الحمدللہ وہ ہمیشہ سچ ثابت کرتے ہیں کہ جو میں کہتی ہوں وہ غلط نہیں ہوتا, وہ درست ہوتا ہے. اور اب جب جو ہے وہ ایس سی او ہونے جا رہی ہے, جب یہ ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں, ایک طرف بھارتی وزیر خارجہ کو جو ہے وہ اپنے احتجاج میں بلانا اور ان کو جو ہے اس ایجنڈے کو سپورٹ کرنے کے لیے کہنا, غزہ کے حق میں جو کانفرنس ہو وہاں پر نہ جانا. اور اب جو ہے وہ جب یہ انہوں نے پچھلی دفعہ یلغار کیا اسلام آباد کے اوپر تو تاجر جو ہے وہ کورٹ میں گئے اور انہوں نے وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ ہائی کورٹ کو جو ہے ان کو بھی سینسٹیوٹی کا اندازہ ہے. بائی دا وے میں نے دیکھا کہ شاید سپریم کورٹس, ہائی کورٹس, تعلیمی ادارے سب بند ہو رہے ہیں 2 دن کے لیے, بیکاز ہم سب ایز اے نیشن اس کانفرنس کو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں. وہاں پر جو ہے وہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ ایس سی او تک جو ہے وہ کوئی بھی احتجاج اسلام آباد میں نہیں ہوگا. لیکن اب یہ نامعلوم جگہ سے جو ہے آج کل ایک یہ جو جماعت ہے یہ بہت سارے نامعلوم کام کر رہی ہے, وہ میں آتی ہوں اس کے اوپر آپ کے ساتھ. اب یہ نامعلوم جگہ سے جو ہے وہ احتجاج کی کال آئی ہے, اور اس کال میں جو ہے وہ اب یہ ایگزیکٹلی 15 اور 16 جو اس کانفرنس کے ڈیز ہیں اس کے اندر یہ پلان کیا گیا ہے کہ اسلام آباد پہ یلغار کرنی ہے. تو یہ بات تو, اور یہ دوبارہ جو احتجاجوں کی سیریل ہے یہ دوبارہ شروع کی جا رہی ہے. لیکن پنجاب تو الحمدللہ اس نے ہمیشہ یہ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کی وجہ سے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ دے آر لیسٹ انٹرسٹڈ ان دس سارا فساد کا پروگرام. اور کل بھی پرسوں شاید غالباً ملتان میں کہ کہاں انہوں نے جو ہے وہ جلوس نکالا تھا, اللہ کے فضل سے ایک لڑکی جو پھر بھاگتی ہوئی پولیس کو دیکھ کے جیسے بھاگی وہ آپ سب نے دیکھا ہے, اور 10 عدد لڑکے تھے وہ نکلے اس پورے احتجاج کو جو ہے وہ کرنے کے لیے. اور لوگ جو ہے وہ پنجاب میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہیں. لاہور جلسے کا حال بھی آپ سب لوگوں نے دیکھا تھا, لاہور جلسے کا حال کیا ہوا تھا, اور پنجاب کے لوگ جو ہے وہ اس کے اندر بھی شامل نہیں تھے. لیکن اب جو ہے وہ سیکٹری اطلاع جو اس کو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں سیکٹری اطلاعات بنے ہوئے پارٹی کے, وہ خود یا تو جو ہے وہ گرینری کے اندر کسی کھیتوں کھلیانوں کسی فارم ہاؤس کے اوپر سے وہ ورک فرام ہوم کرتا ہے, اور کل جو ہے وہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ انہوں نے اسلام آباد پہ ایک اور یلغار کرنا ہے. خود کسی نے باہر نہیں نکلنا, خود جو ہے ہمیں خطرہ بڑھا ہے. اور خطرہ کس سے ہے؟ اپنے آپ سے, وہ میں آپ کو بھی آگے جا کے بتاتی ہوں. اور جو ہے وہ کبھی تہ خانے میں کھڑے ہوتے ہیں, کبھی کسی کھیت کھلیان میں کھڑے ہوتے ہیں, وہاں سے ویڈیو بیان جاری ہوتا ہے بس پاکستان کے نوجوانوں انقلاب لے آؤ, پر ہمارے پہ نہ رہنا, ہم نے باہر نہیں نکلنا. تو یہ وہ انقلاب ہے جو وہ لانا چاہتے ہیں. ان کو اتنی ہمت ہے نا تو آئیں اپنا احتجاج خود آ کے لیڈ کریں, اور اس دفعہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے. پاکستان کے خلاف یہ جو اعلان جنگ ہے, میں کیٹیگوریکلی کہنا چاہتی ہوں کہ کل تحریک فساد نے
پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، پاکستان کی عوام کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان کے دوسرے ملکوں سے تعلقات، اس کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، اور اس اعلان جنگ کا جواب پھر جیسے جنگ کے اندر دینا چاہیے وہی ہوگا۔ اس کانفرنس سے صرف دو طبقے جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں، یا وہ ایسے عناصر جو پاکستان کے اندر حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، جیسے کراچی میں ایک واقعہ ہوا جس بی ایل اے نے جس کی ذمہ داری بھی قبول کی، وہ اس جو ہے کانفرنس کو جو ہے وہ سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں، یا پھر دوسری یہ طریقے فساد ہے، اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کے نہ ایجنڈے میں کوئی فرق ہے، نہ ان کے جو ہے وہ طریقہ کار میں کوئی فرق ہے، اور نہ ان کے جو ہے وہ جو یہ ایم ہے اس میں کوئی فرق ہے۔ تو ان کے ساتھ ویسے ہی جو ہے وہ سلوک ہوگا جیسا ایسے ریاست کے خلاف اعلان جنگ کرنے والوں کے خلاف ہونا چاہیے۔ اب جو آج میں نے آپ کو کچھ دکھانے کے لیے جو ہے وہ یہاں بلایا ہے، ذرا چلائیں جی ویڈیو نمبر 1 منٹ۔ یہ ہمیشہ تحریک فساد جو ہے وہ کہا کرتی تھی ہمارے لوگوں کو ایجنسیوں نے اغوا کر لیا، ہمارے لوگوں کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا۔ اب ان کے اپنے لوگ جو ہیں، ان کے اپنے ایم این ایز جو ہیں، ان کے رشتہ دار اب جو ہے وہ بیان جاری کر رہے ہیں، ان کے ویڈیو بیانات سامنے آ رہے ہیں جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو لوگ ہیں ان کو اغوا کیا گیا ہے، اور یہ ان کو یہ جو ان کے میرے خیال 7 ممبران ہیں جن کو ان کے رشتہ دار کہہ رہے ہیں کہ اغوا کر لیا گیا ہے، ان میں سینیٹر سیف اللہ بڑو صاحب ہیں، شفقت حیات خان صاحب ہیں، زین قریشی۔ اگر شاہ محمود قریشی کے بیٹے پہ اعتبار نہیں ہے اور شاہ محمود قریشی کے بیٹے کو جو ہے وہ پی ٹی آئی اغوا کر سکتی ہے، تو پھر اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حالات کہاں تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد قصور سے لکھوی صاحب ہیں، حاجی امتیاز صاحب ہیں، منڈی بہاؤدین سے خواجہ شراز صاحب ہیں تونسا سے، اور جاوید اقبال وڑائچ صاحب ہیں رحیم یار خان سے۔ اب وہ جو اپنا بگوڑا چیف منسٹر ہے اس کو جو ہے وہ مسنگ پرسن کہہ کے جنہوں نے ایک پوری کیمپین تیار کی، اس کے بعد وہ بگوڑا ان کو جو ہے وہ عدالت کے اپنی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ اچانک سے 12 ضلع کراس کر کے جو ہے وہ پہنچ گیا تھا۔ انہوں نے اپنے ہی قومی اسمبلی اور سینیٹرز کے جو سینیٹرز ہیں ان کو حسب بیجا میں رکھا ہوا ہے، اور اس میں جو ہے وہ جو ہمیشہ یہ تحریک تضاد کہہ لیں، تحریک فساد کہہ لیں، اس کو جو مرضی کہہ لیں، تحریک انتشار کہہ لیں، یہ ایک ہی جماعت کے جو ہے وہ کچھ ان کے اصل چہرے ہیں، اور جو جمہوریت، آزادی رائے اور اس کا نعرہ لگاتے تھے، ان کا اپنا گھنونا چہرہ یہ ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ اغوا کر کے ان کو ان کی فیملی سے دور رکھا گیا ہے۔ اب یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، یہ جاوید وڑائچ صاحب کے کزن ہیں اور ان کے بزنس پارٹنر ہیں، ان کا ایک ویڈیو بیان ہے جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی قیادت نے جو ہے ان کو غائب کر دیا ہے۔ 8-10 دن قبل خیبر پختونخوا کی جو ہے وہ قیادت نے میٹنگ کے لیے ان کو بلایا تھا، میٹنگ کے بہانے ان کو بلایا ہے، اور اب ان کو جو ہے وہ غائب کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو نامعلوم افراد کے اوپر جو ہے وہ الزام لگاتے آج یہ خود جو ہے وہ نامعلوم افراد والے حرکتیں کر رہے ہیں، ان کو تو اور تو کسی نے نہیں اٹھایا۔ اپنی جماعت جو ہے جو جمہوریت کی چیمپئن آزاد اظہار رائے کی بات کرتی ہے، وہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ چند جو ہے وہ ٹیسٹمنیز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی فیملیز کے لیے پریشان ہیں، اپنے دوست احباب کے لیے پریشان ہیں، اور آپ ان کی بڑھ کے سنیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے کہیں گے ہم سب متحد ہیں، عمران خان کی لیڈرشپ کے نیچے جو ہے وہ سب جو ہے وہ اور ہمارے نمبر پورے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں۔ اور یہ اس طرح سے پن پوائنٹ کر کے اپنے خود کے ایم این ایز اور سینیٹرز کو جو ہے وہ اس طرح سے اغوا کر لینا، ان کی اپنی جو حالات ہیں اس کا پول کھول رہا ہے، اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ فاشسٹ جماعت اپنا ایجنڈا ٹو کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جو بیچاروں کا رونا دھونا ہے اس کی گزارش کس سے کی جائے۔ اسٹیٹ کو، جو پاکستان کے ادارے ہیں، ان سب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ ان لوگوں کو جو یہ ایم این ایز سینیٹرز، ان کو یاد ہے نا یہ کہا کرتے تھے بھیڑ بکریاں ہیں، ان کو جو ہے وہ حبس بیجا میں رکھا جاتا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور ان کو جو ہے وہ اگر جو ابھی تو یہ جو فیصلہ آیا تھا مخصوص نشستوں والا بھی، جس کے اندر پی ٹی آئی خود جو ہے وہ فریق بھی نہیں تھی، لیکن وہ دوبارہ فلور کراسنگ کی جو اجازت دی گئی، ان لوگوں کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے جو جمع کرائے تھے ایفیڈیوٹس وہ دفع کریں، چھوڑے پرا ہم ان کو بھول گئے، آپ پی ٹی آئی میں جمع ہو جائیں۔ اب نہیں لوگ جانا چاہتے پی ٹی آئی کے، تو
آپ ان کو اغوا کر لیں گے؟ اگر لوگ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ ایجنڈا ٹو نہیں کرنا چاہتے، اور آپ کے فساد سے میں یہ بتا دوں، جتنے بھی محب الوطن لوگ ہیں، وہ ایم پی ایز ہوں، ایم این ایز ہوں، خاص طور پر اب جو کل ریڈ لائن کراس کی ہے، کل کی ہے صحیح ریڈ لائن کراس، کہ آپ ایک ملک، ایک سٹیٹ جو اپنے ملک کے اندر دوسرے ملکوں کو لا کر، اور کل آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ اسلام آباد کا جو ہے وہ ٹور لے رہے تھے، خوبصورت جو ہے وہ وہاں پر پلانٹیشن کی گئی ہے، لائٹنگ کی گئی ہے، سجایا گیا ہے تاکہ لوگ ہمارے ملک میں آئیں، آ کر جو ہے وہ اس ملک کو خوبصورتی کو دیکھیں، اور یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ملک میں دنگا فساد ہو، ملک کے اندر حالات خراب ہو، اور پاکستان کے اندر جو بیرونی سرمایہ کاری آ سکتی ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی جو بہتر ہو سکتی ہے، پاکستان کی عوام کو جو مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے، پاکستان کی عام عوام کو جو دوائی مفت مل رہی ہے، ان کے لیے ہسپتال نئے بن رہے ہیں، ان کے لیے اپنا گھر اپنی چھت سکیم آئی ہے، ان کے لیے جو ہے کسانوں کو کارڈز مل رہے ہیں، ان کے لیے ٹریکٹر سکیم آ رہی ہے، مطلب نیم اٹ، آئی ٹی یونیورسٹی آ رہی ہے، مریم کی دستک کا پروگرام بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. یہ تمام چیزیں جب ہو رہی ہیں اور آپ ان سب کے بیچ میں رکاوٹیں حائل کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی سرکاری وسائل کے ساتھ، تو میں صرف جو ہے وہ یہ میری گزارش ہوگی کہ یہ طریقے فساد کے ایجنڈے سے باز رہے. ریاست جتنی ریسٹرین کا مظاہرہ کر سکتی تھی نا وہ کر چکی ہے، اور اب پاکستان کے مفاد کے خلاف جو اعلان جنگ ہے اس کو اعلان جنگ کی طرح ہی لیا جانا چاہیے، اور جنگ کے اندر ہم تمام محب الوطن پاکستانی ایک ساتھ ہیں. وہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز بھی ہوں، وہ پاکستان کے اندر فساد کے حق میں نہیں ہیں، اور یہ اب لائن جو ہے یہ ڈیوائیڈ اب لائن کرنی پڑے گی. جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو ان کے ووٹرز ہیں، وہ بھی وہ بچے ینگسٹر جن کو استعمال کیا جاتا ہے بھیڑ بکریوں کی طرح، جن کو یہاں لا کر جو ہے وہ ٹیئر گیسنگ کے لیے اور اس کے ڈنڈے کھانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، خود سارے جو ہے وہ کسی تہہ خانے میں کسی اے سی والے کمرے میں گھس کے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کو بیٹا سوچنا چاہیے کہ یہ آپ کے ملک کے خلاف، یہ ایجنڈے کو ٹو کرنے کے خلاف سب کو اٹھنا ہوگا، میڈیا کو کھڑا ہونا ہوگا. میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے میڈیا کو بھی ان کے ایجنڈے کو جو ہے وہ ناکام کرنا ہوگا، چونکہ ہم سب پہلے پاکستانی ہیں، اور پاکستان کا جو ایجنڈا ہے اس کے اندر جو ترقی اور خوشحالی کی بات ہے، ہمیں وہ اس کو آگے لے جانے کے لیے جو بھی اس کے خلاف کھڑا ہوگا، ہم تمام پاکستانیوں کو سیسا پلائی دیوار کی طرح اس کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا. ہمیں یک زبان کہنا ہوگا کہ مزید فساد اس ملک جو ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اگر اس فساد سے لوگوں کو روٹی میں کمی تو تم کر نہیں سکتے. خیبر پختونخوا کے اندر وہاں سے وسائل لے کے آ جاتے ہو، وہاں پر روٹی میں کمی کا میکینزم تمہارے پاس موجود نہیں ہے. یہاں پہ آ کے سیکھو مریم نواز نے کیسے کی ہے، یہاں آ کے دیکھو کہ وہاں پہ جو ہے وہ روٹی میں کمی کیسے ہو رہی ہے. یہاں آ کے دیکھو روز جو ہے وہ عوامی مفاد کے منصوبے جو ہے وہ بن بھی رہے ہیں، تکمیل تک پہنچ رہے ہیں، لوگوں کو گھروں میں جو ہے وہ فیسلٹیز مل رہی ہیں، اور تم لوگوں کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ملک کے اندر. اور یہ بات یاد رکھنا کہ یہ جو بنگلہ دیش ماڈل جو تم لوگوں کو دماغ میں سمایا تھا نا، جس کی پچھلی ناکام ایپیسوڈ آپ نے دیکھی ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ ڈی گراؤنڈ کے ڈی چوک کے قریب جو ہے وہ پہنچا کے اس کے بعد غائب ہو جاؤ تاکہ موب جو ہے اس کو کوئی دیکھنے پوچھنے والا نہ، اور موب جو مرضی کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے وہ عمران خان کو چھڑا لیں گے. ایسے نہیں چھوٹنے والا عمران خان. اور جو یہ جس نے بھی پلان کیا ہے یہ دوبارہ سے 15-16 تاریخ کو فساد کرنے کا، اس نے اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری ہے. اور یہ جو بیچارے غریب ہیں جن کے لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے، ان لوگوں کو جو ہے ریاست کو، ان معزز ایم پی ایز، ایم این ایز، سینیٹرز، ان کو رہا کرانے کے لیے جو بھی اقدامات ہو سکتے ہیں وہ ضرور اٹھانے چاہیے. پنجاب کے اندر ایک پورا محکمہ بن رہا ہے مہنگائی کے لیے، جس کی منظوری دے دی ہے کل پنجاب اسمبلی کے اندر. تو یہ سب کام صرف پنجاب میں ہی ہو رہے ہیں اور کہیں نہیں ہو رہے. تھینک یو ویری مچ جی.